السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالی شانہ کو ہنسی آتی ہے، اور مراد اس ہنسی سے خوش ہونا ہے۔ ایک فرمایا کہ جب میدان عرفات میں حج کے موقع پر حجاج اکرام ننگے سر اور ننگے پاؤں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، تو حق تعالی شانہ کو اس وقت ہنسی آتی ہے، رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ کیا چیز ان کو ان کے گھروں سے نکال کر کے لائی ہے، اور میری محبت میں یہ یہاں پھر رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہنستے ہیں۔ حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ دوسری ہنسی اس وقت آتی ہے کہ جب مکبر تکبیر کہنے والا نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے اور لوگ تیزی سے آتے ہیں کہ انہیں صف اول میں جگہ مل جائے، گویا یہ ایک قسم کا جھگڑا اور آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی دوڑ ہوتی ہے، تو حق تعالی شانہ کو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے، یعنی خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر کے میرے گھر میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ کوشش صرف میری محبت کے اندر ہے، اور یہ میرے بندے میری محبت میں دوڑ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے۔ تو اس سے خوش ہو کر کے حق تعالی شانہ کو ہنسی آتی ہے، اور رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو موقع ہے وہ یہ کہ خاوند اور بیوی دونوں رات کے وقت اپنے بستر پر سوئے پڑے ہوں، اور پھر اچانک خاوند کی آنکھ کھل جائے اور اس کا جی چاہے کہ میں اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کروں، تو وہ خود بھی اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اگر بیوی نہ جاگے تو نہ جاگنے کی صورت میں اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، تو وہ بھی ایک دم سے گھبرا کر کے جلدی سے اٹھ جائے اور دونوں وضو کر کے تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ یا اسی طریقے سے پہلے بیوی جاگ جائے اور اپنے شوہر کو بیدار کرے، اور شوہر اگر بیدار نہ ہو تو بیدار نہ ہونے کی صورت میں اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، جس سے شوہر بیدار ہو جائے، اور پھر دونوں وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں، اور خلوت اور تنہائی میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوں اور نماز تہجد کی ادائیگی کے ذریعے اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ تو اس موقع پر بھی رب العالمین کو ہنسی آتی ہے کہ کسی کو دکھلانے کے لیے میرے یہ بندے میری یہ بندی نہیں اٹھے، بلکہ یہ تو صرف مجھے دکھلانے کے لیے اور میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ میں کریم ہوں اور میں بخشنے والا ہوں، میں ان کو بخشتا ہوں اور ان کی مغفرت کرتا ہوں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں میرے سامعین ایسے لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے طالب ہو کر کے صرف اسی کی رضا کے لیے اپنا ہر ایک عمل کرتے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس میں چاہیے کہ سبقت کریں، سبقت کرنے والے آگے بڑھیں، آگے بڑھنے والے اس کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگائیں، ریس لگانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے کہ جنہیں دیکھ کر کے رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے۔